السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرن، ایپیسوڈ نمبر 65 اینڈ 68۔ کیپٹن ایان ملک کازانشا کے سامنے کھڑا تھا۔ کازانشا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تو اب کیوں آئے ہو؟ کازانشا ٹیبل پر پین گھماتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیپٹن ایان ملک کنفیوز تھا کہ وہ کیسے بات کرے۔ کل تو بڑا اترا کر اپنی بہن کو لے کر گئے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کازانشا اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو بھائی کیپٹن ایان ملک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ تم بھی برابر کے شریک ہو، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے جانتا ہوں تم کتنے معصوم ہو۔ کازانشا نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ واپس جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی بیٹھنے کا نہیں کہیں گے؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا تھا۔ نہیں۔ کازانشا نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ بھائی پلیز آپ میری بات سن لیں۔ کیپٹن ایان ملک کازانشا کے پاس آیا تھا۔ میں کیوں سنوں؟ کل جو تم دونوں بغیر تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بعد لگتا ہے میں تم دونوں کی بات سنوں گا؟ کازانشا نے موبائل سے نظر ہٹا کر اوپر ڈالی تھی۔ پلیز نہ بھائی، کیپٹن ایان ملک نے معصومیت سے کہا تھا۔ کازانشا نے اسے دیکھا اور پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ پھر میرا ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں۔ کازانشا نے اپنی بار موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جی بھائی بولیں، وہ فوراً سے بولا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اسے کھڑا دیکھ کر کازانشا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ کازانشا کے کہنے پر کیپٹن ایان ملک بیٹھ گیا تھا۔ جی بھائی بولیں۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہے تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات بھی سنوں؟ پھر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کیسی مدد؟ کیپٹن ایان ملک کہیں نہ کہیں تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ کون سی مدد کی بات کرے گا۔ تو میں کسی طرح نور الایمان کو واپس حویلی لانا پڑے گا۔ کازانشا نے اسے دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ لیکن بھائی یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے کہہ دوں کہ تم حویلی چلی جاؤ؟ کیپٹن ایان ملک پریشانی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی ہے۔ کازانشا نے کندھے اچکائے تھے۔ اچھا میں صرف کوشش کر سکتا ہوں بھائی، کیپٹن ایان ملک نے اس کے اس طرح صاف انکار پر فوراً سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تم اسے حویلی لانے کے لیے کنونس کر لو گے اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کرنا۔ کازانشا اسے دیکھ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی آپ میری بات بھی نہیں سنیں گے؟ جب آپ میری ابھی بات نہیں سنیں گے تو میں کیسے نور الایمان کو کنونس کروں گا حویلی لانے کے لیے؟ کیپٹن ایان ملک حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم نور الایمان کو کنونس کر لو گے حویلی لانے کے لیے ہم تب بھی تمہاری بات سن لوں گا، سمپل۔ کازانشا نے اس کو حیران دیکھ کر اس کی حیرانی دور کی تھی۔ اگر آپ میری بات سن کر میری بات مانیں گے تو اس کے بعد ہی میں نور الایمان کو کنونس کروں گا حویلی لانے کے لیے، ورنہ نہیں۔ اور یہ آپ ابھی کریں گے؟ کیپٹن ایان ملک نے کازانشا کو دیکھ کر بات کی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی میں بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ جب تم نور الایمان کو کنونس کر لو گے حویلی لانے کے لیے تب میں تمہاری بات سن لوں گا، اور اگر بات ماننے والی ہوئی تو میں مان لوں گا، اگر نہ ماننے والی ہوئی تو میں نہیں مانوں گا۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر بات کی تھی۔ یہ بات میں آپ کو اسی شرط پر مناؤں گا جب آپ تب میری بات مانیں گے بھی۔ کیپٹن ایان ملک کو اس کے ساتھ کل پنگا لینا مہنگا پڑ گیا تھا۔ وہ کازانشا سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ میجر حسین ملک اور ریشل کی شادی کے ساتھ ساتھ ان کی شادی بھی کر دی جائے، لیکن اسے نہیں لگتا تھا کہ یہاں پر اس کی بات بنتی ہے۔ ابھی اس کی زندگی میں انتظار ہی لکھا تھا اپنی پیاری سی بیوی کا۔ ایک تو وہ اس سے ناراض تھی، اس نے اسے منایا بھی نہیں تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے منائے گا کیسے۔ آج وہ پھر سے اس کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، بس وہ مان جائے تو وہ یہی دعا کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، جب تم نور الایمان کو کنونس کر لو گے میں تمہاری بات سن لوں گا، ماننے نہ ماننے کی تب دیکھیں گے۔ کازانشا نے ایک بار پھر سے وہی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہے۔ کیپٹن ایان ملک یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا بتاؤ بات کیا ہے؟ کازانشا سے جانے کے لیے مڑتا دیکھ کر بولا تھا۔ وہ تو حیران ہوا تھا کازانشا نے اسے روک کیسے لیا اور پھر اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیپٹن ایان ملک واپس آیا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں۔ کازانشا اب کی بار پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بھائی پہلے آپ غصہ نہیں کریں گے؟ کیپٹن ایان ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تو ایسا کر چلا ہی جا، کازانشا نے اس کے ایسے سوال پر کہا تھا۔ اچھا میں بات کر رہا ہوں بھائی، کیپٹن ایان ملک نے اس کے انکار پر فوراً سے کہا تھا۔
جلدی کر، لڑکی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کو کرنے میں اتنی دیر لگا رہا ہے۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے یہ بات کہی تھی۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ احمر بھائی کے ساتھ میری… اس نے ابھی آگے بولا بھی نہیں تھا کہ کازانشا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش ہونے کا کہہ دیا۔ دعا بھی چھوٹی ہے، پہلی بات تو یہ، اگر تمہارے دماغ میں ایسی بات آنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر آ بھی گئی تھی تو مجھ سے آ کر یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کازانشا کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا لیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک اب ڈر گیا تھا۔ نورالایمان ابھی چھوٹی ہے، میں اس کی عمر کا خیال کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی کرنی چاہیے تھی۔ کازانشا نے ایک مکہ زور سے اس کے منہ پر مارا تھا۔ ابھی تم جانتے نہیں ہو میں اپنی بہنوں کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ اگلی بار ایسی کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا کہ تم کازانشا کی بہن کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ کازانشا پیچھے ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا نکاح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس پر تمہارا حق ہے۔ وہ میری حویلی میں ہے، ابھی بھی اس پر زیادہ حق میں ہی رکھتا ہوں۔ اپنی بہن پر اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا نہیں، تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ جب ایسا ٹائم آئے گا میں خود بات کر لوں گا تم سے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مکہ کافی ہوگا ابھی کے لیے۔ کازانشا پیچھے ہو گیا تھا۔ اور اب تم جا سکتے ہو۔ یہ مت سوچنا کہ تم سے پیار نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایسا سوچو گے کیونکہ میری تمہارے ساتھ ایسی لڑائی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ نہ تم نے دیکھا ہی ہوگا میرے اور احمر کے درمیان یہ سب نارمل ہے، تو تم بھی اب ہمارے دوست ہو، تمہارے لیے بھی نارمل ہونا چاہیے۔ کازانشا اس کو غصے میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ جی بھائی، کیپٹن ایان ملک نے ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کازانشا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ اپنی بہنوں کے معاملے میں کچھ زیادہ پوزیسو ہوں۔ ایک تو حق کھو دوں گا کچھ دنوں میں، لیکن دوسری جب تک ماما نہیں چاہیں گی تب تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کازانشا اس سے پیچھے ہوا تھا۔ جی بھائی، کیپٹن ایان ملک نے مسکرا کر کہا تھا اور ہونٹ صاف کر لیے تھے، خون آ رہا ہے۔ کازانشا نے ہنس کر کہا تھا۔ کازانشا کے مسکرا کر کہنے پر کیپٹن ایان ملک بھی مسکرایا تھا۔ نورالایمان میجر حسین ملک کے پاس آئی تھی، وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ میری گڑیا، کوئی کام تھا؟ میجر حسین ملک اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بولا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ اب اگر مجھے آپ سے کام ہوگا تب ہی میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اللہ جی، میری شہزادی کا تو منہ بن گیا۔ میجر حسین ملک نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا اور نورالایمان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں کرنی اب آپ سے کوئی بھی بات۔ نورالایمان واپس جانے لگی تھی۔ میجر حسین ملک فوراً سے اس کے پاس آیا تھا اور اسے بازوؤں سے تھام کر واپس لایا تھا۔ غلطی ہو گئی میری ماں کہ میں نے یہ بول دیا۔ میجر حسین ملک نے اسے لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بھائی میں آپ کی ماما کہاں سے بن گئی؟ اس نے پھر سے منہ بنا لیا تھا۔ اچھا میری بہن، میجر حسین ملک نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ جی یہ ٹھیک ہے نا، نورالایمان نے ہنس کر کہا تھا۔ اچھا اب بتاؤ، میری گڑیا کو کوئی بات کرنی تھی اپنے بھائی سے؟ میجر حسین ملک بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ بھائی میں نے بھابھی کے لیے کچھ پلان کر رہی تھی، نورالایمان نے مسکرا کر بتایا۔ کیا پلان کر رہی تھی میری گڑیا؟ میجر حسین ملک نے اسے خوش دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ 2 دن سے ان کے ساتھ تھی اور ان کے گھر میں رونق لگ گئی تھی۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور گھر کی رونق بھی انہی سے ہوتی ہے، اور پھر جب چلی جاتی ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ گھر کی رونق بھی لے کر چلی جاتی ہیں۔ بھائی ابھی آپ کی اور بھابھی کی شادی ہے تو میں سوچ رہی تھی ان کے لیے برائڈ ٹو بی کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کر لیں۔ نورالایمان نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ یہ کیوں بول رہی ہیں گڑیا؟ آپ گروم کی طرف سے ہیں؟ میجر حسین ملک نے اس کا گال کھینچا تھا۔ تو بھائی درد ہو رہا ہے، نورالایمان نے معصومیت سے کہا تھا۔ اچھا میری گڑیا، کازانشا نے اس کا گال سے ہلایا تھا۔ بھائی میں اپنی خوشی سے کرنا چاہتی ہوں اور مزہ بھی تو آئے گا نا، جلدی سے آپ کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہوں، نورالایمان نے پیار سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، میرے بچے نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ میجر حسین ملک اسے بہت ایکسائٹڈ دیکھ رہا تھا، اس لیے معصومیت سے بول رہا تھا۔ اوکے تھینک یو بھائی جانی، لو یو، ہم یہ کریں گے کل ہی، اوکے، نورالایمان نے ہنس کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے میری گڑیا۔ میجر حسین ملک اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھا، وہ ان کے ساتھ خوش تھی، یہی اس کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ آج وہ پھر سے پروفیسر احمر ملک بن کے، بلکہ اس نے وہ والا گیٹ اپ لیا تھا جو کہ اشل کے ساتھ پہلی ملاقات پر اس نے لیا ہوا تھا۔ آج وہ پھر سے ساری میموریز کو ریمائنڈ کرنا چاہتا تھا اپنی کیوٹ سی بیوی کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے وہ اس دن کا حساب اس سے لینا چاہتا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے کیپٹن ایان ملک کے سامنے تھی اور یہی بات اس سے برداشت نہیں تھی، وہ بھلے ہی اس کا بھائی تھا۔
لیکن میجر حسین ملک بھی تو پھر ایشل کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا یوں اس کو کسی کے بھی سامنے کیا، وہ اپنے بھائی کے سامنے بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ تو اگر کوئی اور دیکھتا تو وہ نہ جانے کیسی سزا اس شخص کو تو دیتا ہی دیتا، لیکن ایشل کو بھی ساتھ میں سزا ملتی۔ اسے وہ کبھی بھی اس معاملے میں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ آج ونڈوز بند تھیں۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز کیوں نہ لایا جس کی مدد سے کھڑکیاں کھول پاتا۔ اس نے موبائل نکالا تھا اور پھر ایشل کو کال کی۔ اس کے ایک بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم، ایشل نے کال پک کرتے ساتھ ہی کہا تھا۔ وعلیکم السلام، حال بعد میں کر لینا، پہلے آ کے کھڑکیاں کھول لو۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے سلام کرنے کے بعد حال احوال کرنے سے روکا تھا۔ آپ بالکنی میں کھڑے ہیں؟ ایشل فوراً سے بلینکٹ سے نکلی تھی۔ جی محترمہ، میں بالکنی میں کھڑا ہوں اور اب آ کے کھڑکیاں کھول لو، پروفیسر احمد ملک کا کہنا سخت تھا۔ ایشل نے آ کر کھڑکیاں کھولی تھی۔ کھڑکیاں کھولنے پر پروفیسر احمد ملک نے جلدی سے آمد آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایشل ابھی وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ بیچ میں پردے ہونے کی وجہ سے پروفیسر احمد ملک بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں ہی سنبھل نہیں پائے تھے۔ ایشل گری تھی اور پھر اس کے اوپر پروفیسر احمد ملک گرا تھا۔ وہ تو ایک چیز صحیح ہو گئی تھی کہ نیچے کارپیٹ تھی، اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ پروفیسر احمد ملک نے آہستہ آہستہ سے اپنے اور اس کے درمیان موجود پردے کو ہٹایا تھا۔ پروفیسر احمد ملک اسے دیکھنے لگا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ ان سمندر جیسی آنکھوں میں تو وہ ہر دفعہ ہی کھو جاتا تھا، آج پھر وہی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ایشل کے دماغ میں تو پل سے پہلی ملاقات کے مناظر آئے تھے۔ ان سمندر جیسی آنکھوں میں تو وہ ہر دفعہ ہی کھو جاتا تھا، آج پھر وہی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ایشل کے دماغ میں تو پل سے پہلی ملاقات کے مناظر آئے تھے۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کے فیس پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ احمد پلیز اٹھے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہوش کی دنیا میں آتے ہی ایشل نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ اتنی بھی باری نہیں ہوں میں ڈیئر وائف، پروفیسر احمد ملک نے اسے آنکھ مار کر یہ بات کہی تھی۔ توبہ توبہ کریں احمد، آپ خود کو دیکھیں اور مجھے، وہ بیچاری معصومیت سے بولی تھی۔ پروفیسر احمد ملک اس کی اس بات پر اسے سرتا پیر دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے پتا ہے محترمہ، آپ بہت خوبصورت ہیں اور بالکل ہی نازک سی ہیں۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ ایشل اس کی طرف پتنگ کی کٹی ڈور کی طرح کھینچی چلی آئی تھی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ پروفیسر احمد ملک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔ اس کی اس وقت صرف اور صرف آنکھیں اور بال نظر آ رہے تھے، کیونکہ منہ پر اس نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ ایشل نے اس کے ماسک پر ہاتھ رکھا تھا، پروفیسر احمد ملک نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ آپ نہیں اتار سکتی، اگر آپ کو یاد ہو ہماری پہلی ملاقات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر احمد ملک کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ کو آئندہ تو ہماری ملاقات میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسے اب ہم کھڑے ہیں، ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تو وہ تو پھر آپ میری بیوی بن گئی ہیں نا، پوری طرح سے میں حق رکھتا ہوں نا، پروفیسر احمد ملک نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا۔ ویسے کتنی ہی فضول بات کی ہے، تو پھر آپ بھی میرے شوہر بن گئے ہیں، میں بھی آپ پر حق رکھتی ہوں، ایشل نے منہ بنا کر یہ بات کہی تھی۔ لیکن شوہر کا زیادہ ہوتا ہے اور بیوی کا کم، پروفیسر احمد ملک نے ہنس کر یہ بات کی تھی۔ اس کی ایسی بات پر ایشل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا حق آپ کا مجھ پر ہوگا اتنا ہی میرا بھی، ایشل نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ سب باتیں سائڈ پر رکھ کر پہلے ایک چیز کا حساب تو دو، پروفیسر احمد ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جی کیا؟ ایشل اس کی نیلی رنگ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ پسند اپنے شوہر کی یہ آنکھیں تھیں۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اس دن تمہارے پیچھے بھاگ رہی تھی دعا، اور تم بخیر، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا کیونکہ ایشل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا وہ حساب لے گا، یہ بات اس کے دماغ میں آ بھی گئی تھی۔ ان دنوں اس نے حساب نہیں لیا تو آج اتنے دنوں بعد کی ملاقات میں وہ لینے آیا تھا۔ سوری احمد، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں آیان بھائی ہوں گے، ایشل نے نظریں جھکا لی تھیں اپنی۔ لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ تم پر سے نظریں ہٹاتا نہیں۔ آیان نے تو تمہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس کے لیے ماں کے درجے پر ہو، تم اس کی بھابھی اور اس کے بھائی کی عزت ہو، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا میری جان۔ پروفیسر احمد ملک نے ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ لیا تھا۔
اچھا اوکے سوری، اگلی بار میں کمرے میں ہی ایسے رہوں گی، کمرے سے باہر خود کو چھپا کر ہی رکھوں گی، ایشل نے بہت پیار سے کہا تھا۔ بالکل جانے احمر، تمہارا احمر کسی کی بھی نظریں تم پر برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ تمہاری آخری غلطی ہوگی اس طرح کی۔ پروفیسر احمد ملک نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا، اس کے لہجے میں ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ اوکے ایشل نے اس کے غصے سے ڈر تو رہی تھی لیکن نارمل رہتے ہوئے بولی تھی، جی میری جان۔ پروفیسر احمد نے اس کے ماتھے پر محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری پہلی ملاقات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ماسک اتارنے کا کہا تھا۔ ایشل مسکرائی تھی اور پھر اس نے اس کا ماسک اتارا تھا۔ آپ کر دیکھنے کا، گھوڑنے جا تکنے کا، ہر چیز کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ ایشل نے اپنی ناک اس کے ناک کے ساتھ ٹچ کی تھی۔ آج میری بیوی رومانٹک موڈ میں لگ رہی ہے، پروفیسر احمد ملک اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے میرے ڈیئر شوہر، ایشل نے اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ اچھا میری جان برائڈ ٹو بی ہے، پروفیسر احمد ملک نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ جی، اور آپ گروم ٹو بی، ایشل نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ پھر دونوں ایک ساتھ مسکرائے تھے۔ پروفیسر احمد ملک نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹس نکالی تھیں۔ یہ میری پیاری سی برائڈ کے لیے۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے چاکلیٹس پکڑائی تھی۔ اب میری چاکلیٹس کدھر ہیں؟ پروفیسر احمد ملک اسے ساری چاکلیٹس کو بیڈ پر رکھتا دیکھ کر بولا تھا۔ آپ کی کون سی چاکلیٹس؟ ایشل اس کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ جیسے میں نے تمہیں دی ہیں، برائڈ ٹو بی وش کیا ویسے ہی، پروفیسر احمد ملک نے اس کو یوں حیران ہو کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ویٹ، ایشل نے اس چاکلیٹس میں سے ایک چاکلیٹ اٹھائی تھی، اس کو کھول کر اس میں سے چھوٹا سا چنے جتنا پیس توڑ کر پروفیسر احمد ملک کی طرف کیا تھا۔ گروم ٹو بی اب خوش؟ وہ پیس ایشل اس کے منہ میں رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پروفیسر احمد ملک تو بس اس کی چالاکی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کو صدمے میں کھڑا دیکھ کر ایشل بولی تھی، یار چاکلیٹس بھی میرے پیسوں کی تھی، وہ بھی اتنی سی، ایک پورا دینے سے کیا جاتا؟ پروفیسر احمد ملک نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میری چاکلیٹس کا نقصان ہو جاتا اور کیا، ایشل نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں لاؤں گا بھی نہیں، پروفیسر احمد نے اسے گھور کر یہ بات کی۔ اس کی ٹینشن آپ نہ لیں، میں خود دیکھ لوں گی کیسے منگوانا ہے، ایشل نے ہنس کر یہ بات کہی تھی۔ پروفیسر احمد ملک نے اسے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا، اس کے ہونٹوں سے ہلکے سے اپنے ہونٹ ٹچ کیے تھے۔ ایشل کی ہنسی کو فوراً سے بریک لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا اور فوراً سے اس سے پیچھے ہونا چاہتی تھی، لیکن پروفیسر احمد ملک کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کیا ہوا میری خوبصورت بیوی، تمہیں ابھی سے شرم آ رہی ہے؟ پروفیسر احمد ملک نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر کہا تھا۔ آپ بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن۔ وہ غصے سے اسے دور دھکیل رہی تھی لیکن وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تم بھی جانتی ہو، میں بھی، تم میرے حصار سے نکل نہیں سکتی۔ پروفیسر احمد ملک اس کی مزاحمت دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی ایسی بات پر ایشل نے منہ بنایا تھا۔ اذان شاہ پوری خبر کے ساتھ آیا تھا۔ میجر حسین ملک فلیٹ میں نہیں تھا، کیپٹن ایان ملک بھی کسی کام سے باہر تھا، لیکن انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ انجان آدمی فلیٹ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن وہ تو فلیٹ کا مالک بنا ہوا تھا۔ اس فلیٹ کی ایک ایک چابی ان تینوں کے پاس ہی تھی۔ اذان شاہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اب اسے نورالایمان کا کمرہ ڈھونڈنا تھا۔ اس فلیٹ میں 3 ہی کمرے تھے۔ ایک تو میجر حسین ملک کا تھا، دوسرا کیپٹن ایان ملک کا، تیسرا کمرہ تھا جس میں عموماً وہ رہتا تھا جب بھی یہاں آتا تھا۔ اب لگتا ہے کہ اس کا ہی کمرہ اس کی بیوی کو دیا گیا تھا، اس لیے وہ سیدھا اسی کمرے میں گیا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کمرہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ سکون سے نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کا اندازہ درست تھا، اسی کا کمرہ اس کی بیوی کو دیا گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت پیاری اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اذان شاہ کمرے میں آیا تھا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، وہ اسی کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا جو کہ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے فیس کو ٹچ کیا۔ اس کے ٹچ کرنے پر نیند میں وہ کسمسائی تھی لیکن اٹھی نہیں تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے محترمہ، یہاں آپ سکون سے سو رہی ہیں؟ اذان شاہ نے اس کے آگے آتے بالوں کو کان سے پیچھے کیا تھا۔ ویسے میرا دل تو کر رہا ہے آپ کا یہ سکون برباد کرنے کا، لیکن پھر مجھے یہاں بیٹھنے کا بھی تو موقع نہیں دیں گی آپ؟ اذان شاہ ہنس کر بولا تھا۔
وہ جو چاکلیٹس اس کے لیے لایا تھا وہ اس نے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی تھا، ایک پیارا سا روز اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ کازانشا نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر کس کیا تھا، اس کے بعد اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ تمہاری عمر تمہیں کازانشا سے بچا لیتی ہے، ورنہ محترمہ آپ نے تو اپنا چہرہ چھپا کر پھرنا تھا مجھ سے بھی، کازانشا نے ہنس کر بولا تھا۔ وہ مزید کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا اسے تکتا رہا تھا، کتنے دن ہو گئے تھے اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا، اسے یوں قریب سے محسوس نہیں کیا تھا، اس کی پیاری سی اسمائل نہیں دیکھی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نورالایمان اٹھے اور پھر وہ آج والی بات یاد کر کے ہرٹ ہو۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ انوشی کو اسے خود لے کر نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیوی اس کے لیے کس حد تک پوزیسو ہے، لیکن خیر اب کیا ہو سکتا تھا، اسے یوں ہی تکنے کے بعد آخر کار اسے جانا ہی پڑ گیا تھا۔ نورالایمان نے ڈیکوریشن کے لیے لڑیاں صبح ہی گھر بلا لی تھیں، اس نے سب کو میسج بھی کر دیا تھا کہ آج فلیٹ میں سب کے لیے دعوت ہے، اور یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اشل کے لیے برائڈل شاور ارینج کیا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ سب میجر حسین ملک کے کمرے میں ارینج کرنے کا سوچا تھا۔ اس سب کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھی کہ اشل نے برائڈ ٹو بی بننے کے بعد اسی کمرے میں آنا ہے، تو اس لیے اس نے سرپرائز بھی اسی کمرے میں ارینج کیا تھا۔ میجر حسین ملک نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے بلیک اور گولڈن کی تھیم رکھی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھا کر خود باقی کے کام دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اشل کے لیے بھی ڈریس خود پسند کیا تھا، اپنی اور دعا کی ڈریسز بھی بالکل سیم رکھی تھی۔ میجر حسین ملک کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے لیے الگ سے لیکن بلیک کلر میں ڈریس پسند کر لے، جس پر اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ باقی کازانشا اور کیپٹن ایان ملک کے لیے بھی ڈریس اس نے خود پسند کیا تھا۔ وہ جب صبح اٹھی تو وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا، اس نے اب تک تکیے کے نیچے موجود چاکلیٹس اور لیٹر نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کازانشا رات آیا تھا، کیونکہ یہ پھول اسی چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ کازان کا ڈریس اس نے بھجوا دیا تھا، باقی اشل اور دعا کا بھی اس نے بھجوا دیا تھا۔ سعدیہ بیگم کے لیے بھی اس نے ایک پیارا سا ڈریس سلیکٹ کیا تھا، ان سب کے ڈریسز ہی اس نے ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے، لیکن صرف ایک دعوت کے لیے وہ یہ سب ڈریسز لے کر پریشان ہو رہے تھے، جو کہ دعوت کے حساب سے بالکل بھی صحیح نہیں تھی، لیکن اس نے سب کو یہی پہن کر آنے کو کہا تھا، تو اس کی خوشی کے لیے سب نے ہاں کر لیا تھا۔ کازانشا کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے لیے ڈریس بھجوایا ہے۔ ساری ڈیکوریشن کے بعد اس نے کیک کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ اس میں 2 کیک بنوائے تھے، ایک برائڈ ٹو بی کا، ایک گروم ٹو بی کا، اور وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے اتنا پیارا سرپرائز ارینج کر رہی تھی۔ سرپرائز تو صرف بھابھی کے لیے تھا، بھائی کو تو وہ سب پتہ تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ رات 7 بجے تھے، اس نے سب کو فلیٹ میں موجود ہونے کا کہا تھا اور اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے کھانے کا انتظام کیپٹن ایان ملک پر چھوڑ دیا تھا، باقی سارے کام ہو گئے تھے، بس ڈیکوریشن کمپلیٹ ہونی تھی، اس کے بعد اس نے جانا تھا تیار ہونے کے لیے۔